خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ہم یہودا کے خط کا مطالعہ کر رہے تھے اور بفضل خدا آج ہم اس کے 14ویں سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور 13ویں سیشن میں نے تھوڑی سی نیچر پر بات کی تھی کہ جو بے دین لوگ ہیں یا بے دین جو ایمانداروں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی فطرت کیسی ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور کس طرح سے انہیں حقیقی دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم 14ویں سیشن کے اندر آیت نمبر 14، 15 اور 16 پر گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم ان تینوں آیات پر بات کرنا شروع کریں، میں ان تینوں آیات کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو کچھ ان آیات میں لکھا گیا ہے وہ الفاظ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، یہ پیشین گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کے مخالفت میں کہی ہیں، قصوروار ٹھہرائے۔ یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں، اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں، اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں، اور نفع کے لیے لوگوں کی رواداری کرتے ہیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اب جب ہم اس 14ویں سیشن میں داخل ہو چکے ہیں اور 14ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بڑا مسٹیریس قسم کا کریکٹر نظر آتا ہے، اور وہ ہنوک ہے۔ اور ہنوک جو ہے یہ آدم کی 7ویں پشت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب میں دیکھیں گے تو وہاں پر اس شخص کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے کیا، وہاں پر مختصر الفاظ میں مندرج ہے۔ اور جب ہنوک کی ہم بات کرتے ہیں تو انگریزی میں اس کے لیے لفظ انوک استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر، یا پھر ٹیچیو تعلیم دیتا ہے، یا جس کے پاس تعلیم موجود ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس کی خدمت پر بات کرتے ہیں، اس کی پرسنالٹی پر ہم بات کرتے ہیں، تو پیدائش 5ویں باب میں اس کو کافی زیادہ انداز میں پرومیننٹ کیا گیا ہے، گو کہ الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن ہیں بہت جاندار۔ اور جب ہم اس مین آف گاڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی پرومیننٹ ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ مین آف ویژن ہے، اور نمبر 2 پر یہ مین آف پروفیسی ہے۔ اور جب مین آف ویژن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پاس 2 قسم کے بڑے خاص ویژن ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا جو ویژن ہے وہ فالن اینجلس کے تعلق سے ہے، اور جب فالن اینجلس کی بات کی جاتی ہے تو پریویس سیشنز کے اندر ہم تھوڑی سی فالن اینجلس پر، فیٹ آف فالن اینجلس پر بات کر چکے ہیں، اور آپ کو کئی طرح کے رائٹرز بھی مل جائیں گے جنہوں نے بک آف انوک کو لکھا ہے، اور کئی طرح کے ورژن جو ہیں وہ بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ گو کہ ابھی پاکستان میں اردو زبان کے اندر بک آف انوک کا کوئی ترجمہ موجود نہیں ہے، لیکن انگریزی زبان میں آپ کو کئی اس کے ورژن جو ہیں وہ پڑھنے کو مل جائیں گے، اور آج کل میں بھی بک آف انوک کا جو ہے وہ تھوڑا سا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اور کچھ ایسے اس کے ورژنز بھی ہیں جن کو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور 2 سے 3 پارٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ گوگل پر بک آف انوک کو ریسرچ کریں گے تو PDF فائلز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ میں ذاتی طور پر اس کتاب کو ریکمینڈ کروں گا، اگرچہ کہ یہ ہمارے کینن کا حصہ نہیں ہے، نہ پرانے عہد نامے کا نہ ہی نئے عہد نامے کا، لیکن کینن سے ہٹ کر اس میں کئی ایسی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، فالن اینجلس کے تعلق سے، پروفیسز کے تعلق سے، دنیا کے انتظامات کے تعلق سے، ڈیمونک اسپرٹس کے تعلق سے، جو آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور بک آف انوک کے جتنے بھی ورژنز ہیں ان کو آپ ضرور پڑھیں، اور مزید جو علم ہے وہ اس کتاب سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب فالن اینجلس کی ہم بات کرتے ہیں تو بک آف انوک کے اندر فالن اینجلس کی جو ہے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ کتنے فرشتگان گرائے گئے تھے، کس طور سے گرائے گئے تھے، ان کے پاس کون کون سا نالج تھا، اسپرچول عالم میں وہ کیا کر رہے تھے، پھر جب زمین پر گرا دیے گئے تو انہوں نے یہاں پر آ کر کیا کیا، ان کے پاس کس کس قسم کا نالج تھا، کیسے انہوں نے اپنے ان تمام علوم کو انسانوں کے اندر جو ہے وہ امپارٹ کیا ہے۔ تو جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر جب ہم مین آف ویژن کی بات کرتے ہیں تو جو دوسرا اس نے بڑا ویژن دیکھا وہ فلڈ تھا، اور کئی 100 سال پہلے یہ فلڈ کے تعلق سے جو ہے وہ ہمیں ٹیچ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد جتنی آگے ہمیں جنریشنز ملتی ہیں، اور اس کا جو آگے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام میتوسلا ہے، وہ ایک بڑے پرومیننٹ انداز میں جو ہے وہ آگے چل کر ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرے گا۔ اگر آپ بڑی تفصیل کے ساتھ پیدائش کے 5ویں باب کی اور 6 باب کی کمنٹری کو پڑھیں گے، اور پھر مختلف علماء کرام کی جو تفسیریں ہیں، جو تشریحات ہیں، انکلوڈنگ جو جیوز
ربی ہیں، ان کو بھی آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں 4-5 لوگ ہیں یہ فلڈ سے پہلے پہلے نظر آتے ہیں، اور کیونکہ یہ جو ویژن ہنوک نے دیکھا تھا یہ آگے چل کر ان کو امپارٹ بھی کرتا ہے، اور پھر یہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا بھی ہے۔ اور ایک دفعہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی بک آف ہنوک کے تعلق سے، اور پھر ہنوک کی پرسنالٹی کے تعلق سے، تو وہ خدا کے ساتھ چلنے کی جب بات ہم اس کے تعلق سے کر رہے تھے تو میں نے پھر انہیں یہاں پر بتایا کہ خداوند کے ساتھ چلنا جو ہے یہ بھی یاد رکھے کہ یہ ایک اسپرچل آرٹ ہے۔ ہر کوئی شخص جو ہے وہ کانٹینیوس وے میں خدا کے ساتھ نہیں چل پاتا، کئی طرح کے ہرڈلز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، آبسٹیکلز فیس کرنے پڑتے ہیں، کئی طرح کی اس کو جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خداوند کے ساتھ مسلسل چلنا، اور پھر جب سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس سے لے کر مرتے دم تک خدا کے ساتھ چلنا، یہ بھی ایک اسپرچل آرٹ ہے۔ ہر شخص جو ہے اس آرٹ سے واقف نہیں ہے۔ اگر آپ اس آرٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ضرور ہنوک کی پرسنالٹی کا جو ہے ایک تفصیلاً مطالعہ کریں، اور پھر آپ کئی چیزیں جو ہیں وہ اس کی زندگی سے سیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد جب ہم اس کی مین آف پروفیسز کی بات کرتے ہیں تو اس نے بڑی خاص پروفیسز کو دیکھا ہے، اور وہ پروفیسز جو ہیں وہ کرائسٹ کے تعلق سے ہیں۔ کرائسٹ کی فرسٹ کمنگ کے تعلق سے یہاں پر یہودا نہیں لکھتا، بلکہ وہ اس کی سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے لکھتا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ جج بن کر آئیں گے۔ اور یہاں پر کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ پیشن گوئی جو ہے وہ اس نے کی تھی۔ اب کیسے انداز میں وہ اس زمانے کے اندر، جب لوگوں کے اندر ایک یہ بھی تصور موجود نہیں ہے مکمل طور پر کہ کرائسٹ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس دور میں آئے گا، کون سی حکومتیں ہوں گی، اس وقت یہ پروفیسی کرتا ہے کہ کس طور سے جو مسایہ ہے وہ آئے گا، اور پھر ان سارے بے دین لوگوں کی جو ہے وہ ججمنٹ کرے گا۔ اور جب بے دین لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ اس 14ویں آیت میں اور پھر 15ویں آیت میں آپ کو بار بار لفظ جو ہے وہ بے دین نظر آئے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ہر دور میں ہی بے دین لوگ موجود ہوتے ہیں، اور پھر ہر دور میں ہی ان بے دینوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے خدا کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کو ٹیچ بھی کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو بھی سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہی کام ہنوک کے دور میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جتنی باتیں نوح نے گریب کی ہیں ان ساری چیزوں کے تعلق سے، کہیں نہ کہیں پیچھے جنریشنز کے پاس یہ ریولیشن موجود تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی یہ امپارٹ ہوتا گیا ہے، اور جس کو فلی طور پر ریویل کیا ہے خدا نے فلڈ کے آنے سے پہلے۔ اور یہ سیکنڈ کمنگ کی جو ہے وہ پروفیسی کرتا ہے۔ اور سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے جو اس نے دیکھا، اس میں 3 پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ اور پہلے نمبر پہ جو سیکنڈ کمنگ کی یہ بات کرتا ہے، یہ اس دور کے اندر یہ بتا دیتا ہے جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ لارڈس کمنگ از شور۔ خداوند یسوع مسیح کی جو آمد ہے وہ ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ہونی ہی ہونی ہے۔ آپ یہ کسی طور سے توقع نہیں کر سکتے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں نہیں آئیں گے۔ بائی فیتھ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور خداوند کے کلام کی روشنی میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ارلی چرچ کے اندر بھی گمراہ ہو رہے تھے کہ آیا کہ خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ آنا ہے یا پھر نہیں آنا۔ اور بزرگ پطرس جو ہیں وہ بھی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بزرگ پالوس جو ہیں وہ بھی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب بھی اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی اپنی تعلیمات اناجیل کے اندر جو ہیں وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ضرور دوسری آمد میں آئیں گے۔ اور اگر آپ ریولیشن 19 پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک پرومیننٹ انداز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا دوسری آمد کے آنے کے تعلق سے ملے گا۔ اب یہاں پر ایک بات جو شیورٹی کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے وہ لارڈس کمنگ ہے، اور اس کی پروفیسی جو ہے وہ اس نے کی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری ہمیں سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے چیز یہاں پر ملتی ہے، دوسرا پوائنٹ ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح دوسری آمد میں آئیں گے تو ضرور، لیکن ان کے ساتھ جو ہیں وہ لاکھوں مقدسین بھی آئیں گے۔ اور یہاں پر جو لاکھوں مقدسین کا تعلق بتایا گیا ہے، یہاں پر اگر آپ یونانی مفہوم کو دیکھیں گے تو وہاں پر اس کے لیے جب لفظ جو ہے وہ لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آنے کا استعمال کیا گیا ہے، تو جب گریک میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ان لمیٹڈ نمبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ کاؤنٹ لیس لوگ جو ہیں، کاؤنٹ لیس بلیورز ہوں گے، کاؤنٹ لیس اینجلز ہوں گے جو خداوند یسوع مسیح کو اکمپنی کریں گے جب وہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جو اس کا پرپز ہے خداوند یسوع مسیح کا آنے کا، وہ ہے ججمنٹ کرنا، یعنی دنیا کی عدالت کرنا۔ مکاشفہ 19ویں باب کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور پھر دنیا کی آ کر عدالت کو کریں گے۔ اور یوحنا کی انجیل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح ایسے الفاظ کے ساتھ شاگردوں کو بتاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ججمنٹ کا جو سارا اختیار ہے وہ باپ نے بیٹے کے سپرد کر دیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اب دنیا کی ججمنٹ کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ اور ججمنٹ یاد رکھیں کہ آپ کے فیتھ کی بیس پر ہوگی،
اس کے بعد آپ کے جو ہیں وہ ڈیڈس کی بیس پر ہوگی. یہ دونوں جو کرائٹیریا ہیں ان کی بیس پر جو ہے وہ آپ کی خداوند یسوع مسیح عدالت کریں گے. اور پچھلے سیشنز میں بھی میں اس بات کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ جو لوگ مسیح میں ہوں گے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، ان کی عدالت نہیں ہوگی. لیکن اگر صرف آپ نامینل کرسچن ہیں تو پھر آپ بھی انڈر ججمنٹ ہیں. اب نامینل کرسچن کے کرائٹیریا سے نکل کر آپ کو ان کرائسٹ آنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ خداوند یسوع مسیح کی عدالت سے بچ سکیں. اس کے بعد جب عدالت کی بات کی جا رہی ہے تو یہ تمام لوگ ہوں گے جو اس عدالت میں شامل ہوں گے. اس میں تمام نیشنز بھی شامل ہوں گی، تمام ریسز بھی شامل ہوں گی، تمام سٹیز بھی شامل ہوں گی، سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ بھی شامل ہوگا. یعنی پوری دنیا کو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ انڈر ججمنٹ لے کر آئیں گے. اور پھر جو ان چیزوں عدالت کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی ججمنٹ کے انڈر آئیں گی. اور پھر ہی بڑی راست بازی کے ساتھ، بڑے عدل و انصاف کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم 16ویں آیت میں بڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتا ہے رائٹر کہ یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں. اب جب شکایت کرنے والے اور بڑبڑانے والے کی ہم بات کرتے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل کو ہم دیکھ چکے ہیں پریویس سیشنز کے اندر کہ کس طور سے وہ بیابان کے اندر موسیٰ پر بڑبڑاتے ہیں، خدا پر بڑبڑاتے ہیں. اور اتنے زیادہ میریکلز ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، آسمان سے معجزات کی صورت میں کھانا نازل ہونے کے باوجود وہ بڑبڑاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ پھر بڑبڑاہٹ جو ہے ان کے فیو ڈیز جرنی کو جو ہے وہ ایئرز میں کنورٹ کر دیتی ہے. اور یہاں پر جو انگریزی کے لفظ ان شکایات کے لیے اور بڑبڑانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ ان پلیزڈ ہیں یا ان ہیپی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور جب عبرانیوں کے خط کو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح انداز میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اور یہاں پر یہ لوگ جو ہیں ان فیتھ نہیں ہیں، بڑبڑاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی انہیں اپنی زندگی میں ججمنٹ کے طور پر ڈیتھ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور منہ سے بڑے بڑے بول بولتے ہیں. اور یہ بڑبڑانا، شکایت کرنا، منہ سے بڑے بول بولنا، خواہشوں کے مطابق چلنا، یاد رکھیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. جب آپ ابتدا سے ہی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو نوح کے زمانے میں بھی آپ کو لوگ یہ بڑبڑاہٹ کا شکار ملیں گے. شکایات کرنا ہے، اپنی خواہشوں کے موافق چلنا ہے، اور اپنی خواہشات کے موافق چلنے کے تعلق سے جو ہے وہ فلڈ کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں خدا کے خادمین کے خلاف، خدا کے خلاف، اس کے اپوائنٹڈ جو اپوسٹلز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے خلاف بولنا، کلیسیوں کے خلاف بولنا، یہ ان کی زندگی میں پائی جانے والی چیزیں ہیں. اور پھر یہ نفع کے لیے لوگوں کی جو ہے وہ روداری کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں تو پھر الٹیمیٹلی جو ان کی نیچر ہے وہ ہمیں کرپٹ ہوتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اور پچھلے سیشنز کے اندر بھی ہم نے ان کی پرسنالٹی کو دیکھا تھا، ان کے کریکٹرز کو دیکھا تھا، فیچرز کو دیکھا تھا. اور وہی چیزیں جو ہیں وہ رائٹر جو ہے وہ بار بار آگے چل کر ہمیں الیبوریٹ کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے دین لوگوں کے اندر موجود ہیں. اب ان 3 آیات کی روشنی میں جب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ عملی جامہ نہیں پہناتے. آج بھی ایسے آپ کو کئی لوگ دکھائی دیں گے. بائبل مقدس تو کہتی ہے کہ لارڈس کمنگ از شور، خداوند یسوع مسیح نے آنا ہی آنا ہے. میں نے کئی ایسے لوگوں کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے، کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے پتہ نہیں کدوں آنا ہے، پتہ نہیں انہیں آنا بھی ہے کہ نہیں. تو پھر جب لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں یا ایسی باتیں اپنے منہ سے کہتے ہیں تو ہمیں بار بار انہیں خدا کے کلام میں سے بتانا پڑتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ شورٹی ہے. اس لیے جب سیکنڈ کمنگ کی بات کی جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ شور ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے والد صاحب جو ہیں اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے 2 چیزیں آپ یہ یاد رکھیں. یا تو خداوند یسوع مسیح کی آمد سے آپ پہلے مر جائیں گے، اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں، یا پھر یہ ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو پھر آپ کو وہ تمام چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. اور خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ بہت نزدیک ہے. دنیا کے حالات و واقعات جو ہیں ہمیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ بلیورز کے طور پر آپ کو یہ اپنے اندر اس بات کو لینے کی ضرورت ہے کہ یو شوڈ بی ریڈی فار دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. اور آپ نے ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرنا ہے. آپ ایسے کام کریں، اس فیتھ میں زندگی گزاریں، اس طور سے کلام کی روشنی میں مسیح کو قبول کرتے ہوئے زندگی گزاریں کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں
تو اگر آپ زندہ ہوں گے تو آپ بدل جائیں گے، اگر آپ مسیح میں سوئے ہوں گے تو مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں یہ بھی اپنے سامنے بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا آنے کا جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت پرپز ہے، اور پرپز جو ہے وہ ججمنٹ ہے۔ اگر ہم خدا کی ججمنٹ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے جو ہونے والی ہے اسے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ان کرائسٹ زندگی گزارنی ہے، ان دا ورڈ آف گاڈ زندگی گزارنی ہے۔ اور کسی طرح سے اگر ہماری زندگی میں بڑبڑانا ہے، شکایت کرنا ہے، یا لالچ ہے، گریڈینس ہے، یا خواہشوں کے موافق چلنا ہے، تو اس ساری چیزوں سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اور تمام کی تمام جو پروفیسیز اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ میں ہیں، انہیں ہمیں اپنی زندگی میں ایک عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، ان پر ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سیشن ہے یہ یقیناً آپ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ٹھہرا ہوگا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔